صفحہ نمبر 374 آیتن کاٹ کے دو ذرا. سورہ لقمان آیت نمبر 31. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تارا کیا نہیں تم نے دیکھا ان الفلکا یہ کہ کشتیاں تجری چلتی ہیں فی البحری سمندر میں بنعمت اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، یعنی اللہ کی یہ نعمت ہے. لیریکم تاکہ وہ دکھلائے تم کو من آیاتہ اپنی نشانیاں. ان بے شک فی ذالک اس میں لآیاتی نشانیاں ہیں، لکلی ہر ایک کے لیے، صبار جو صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ اور جب چھا جاتی ہے ان پر موج کالظلل سائے کی طرح، دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین خالص ہو کر، لہ الدین اسی کے لیے خالص ہو کر، اسی دین، اسی سچائی کے لیے، اسی دین کے لیے. فلما پھر جب نجاہم ہم نجات دیتے ہیں ان کو، الی البر طرف خشکی کے، فمنہم پس ان میں سے مقتصد کچھ میانہ روی اختیار کرتے ہیں. وما یجحد نہیں جھگڑا کرتے بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، الا کلو مگر ہر ایک خطار بے وفا یا بد عہد کفور ناشکرا. یا ایھا الناس اے لوگو، اتقوا ڈر جو ربکم تم اپنے رب سے، وخشو اور ڈر جو یوم اس دن سے، لا یجزی نہیں کام آئے گا، والدن باپ ام والدہ اپنے بیٹے کے، ولا مولودن اور نہ بیٹا، ہوا وہ جازن کام آئے گا، ام والدہ اپنے باپ کے، شی'a کچھ بھی. انا بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے. فلا تغرنکم نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو، باللہ اللہ کے ساتھ، الغرور دھوکہ دینے والا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عندہ اسی کے پاس ہے، علم الساعہ قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وہ اتارتا ہے بارش کو، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْأَرْحَامِ جو ارحام میں ہے، رحم میں ہے. وَمَا تَدْرِي اور نہیں جانتا نفس کوئی جان، ماذا تکسب کیا وہ کمائے گا، غدا کل یا کل وہ کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي اور نہیں جانتا نفس کوئی نفس، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کون سی جگہ پر تموت وہ مرے گا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم خبیر جاننے والا ہے، باخبر ہے. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بارہا دفعہ ہر رکوع کے شروع میں، ہر رکوع کے آخر میں کوئی واقعہ اللہ شروع کرتا ہے، اس کے شروع میں، اس کے آخر میں جنت کا ذکر، اس کے شروع میں، اس کے آخر میں قیامت کا ذکر یا دوزخ کا ذکر. کوئی اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ کسی نبی کا شروع کرتا ہے، اس کے شروع میں، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف، اپنی حمد، اپنی ثنا بیان کرتے ہیں. اور اللہ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ میں اللہ، میں مالک، میں خالق، میں رازق، میرا کوئی ہمسر نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ اللہ اپنی بار بار اپنے ذکر فرماتے ہیں کہ میرے سے ڈرنا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو. یہ توحید کا ذکر ہے سارا قرآن پاک. یہ کیوں لوگوں کو دل نہیں کرتا، لوگ کیوں نہیں پڑھتے، کیوں منع کرتے ہیں لوگوں کو پڑھنے سے؟ کہ توحید کا ذکر ہے. یہ قرآن دوسروں سے لوگوں کو چھڑا کر اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کے دل کو لگاتا ہے، ذہن کو لگاتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، یہی ہے رستہ سیدھا. اور لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی.
وہ کہتے نہیں، وہ شارٹ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، جو ان کے جو سامنے نظر آتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کی یہ چیز، ایمان اسلام ہے ہی غیب کا نام ہے، یعنی اللہ، جنت، دوزخ، یہ سارے معاملات، یہ اللہ کے نبی کی ذات، آپ کی پوری زندگی کے معاملات ہمارے لیے غیب تھا نا، ہم دیکھا تو نہیں، لیکن بتلایا گیا، ہم ایمان لے کر آئے، ہم نے اس پر یقین کیا، ہم نے اس پر کلمہ پڑھا، آپ کی صداقت جو آپ کا اس پہ ہم نے اظہار کیا سارے معاملات کا، یعنی یہ چیز ہے، اور لوگ صرف ظاہری طور پر دیکھتے ہیں اور گمراہی کی دلدل پھنسے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کشتیوں کو جو سمندر کے اندر چلتی ہیں، اور فرمایا یہ چلتی ہیں صرف اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کی رحمت سے، تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلائے، یعنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں سمندر کے اندر، وہ چلتی ہیں اور موجیں آتے ہیں، مختلف حالات آتے ہیں، مخالف آب و ہوا کا دباؤ آتا ہے، اور پھر سمندر کے اندر اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، وہ ان کو کون قابو کرتا ہے؟ مچھلیوں کو کون روکتا ہے ان کو کہ کشتی کو نہیں اپنا اس کو نہیں ڈبونا، ورنہ وہ ایک جھٹکا دے جتنا مرضی بڑا جہاز ہو کہاں کہاں چلے جائے۔ یہ اللہ کا علم بنعمت اللہ، اگر تم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہو کشتی میں بیٹھ کر، تو یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے کہ تم بچ کے چلے گئے اور اپنے سفر کو تم نے جاری رکھا، ورنہ دنیا سفر کرے ادھر دنیا زمین کے اندر، کبھی نہ کچھ نظر آتا ہے، کچھ نہ کچھ معاملے چلتے ہیں، تو انسان کچھ نہ کبھی ٹھہر گیا، کبھی سٹے کر لیا، اتر گیا، سمندر میں کہاں جانا ہے؟ سمندر میں انسان کو کچھ نظر آتا نہیں، چاروں طرف اندھیرا کو پکیرا، کچھ بھی نہیں ہے، اور پورے جتنے دن وہ رہتا وہاں پر اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، وہاں پر انسان کس کو پکارے گا؟ دنیا میں کبھی وہ قبر، کبھی وہ قبر، کبھی ہے نا سارے معاملات، تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ سمندر ہی سمندر۔ البتہ جب وہاں پر تکلیف آتی ہے نا کسی کو، ان فی ذالک لآیۃ لکل صبار شکور، اللہ ہمارے یہ جو سفر کرنا ہے نا، اور اس کی نشانیاں ہیں، یہ جو صبر کرنے والا ہے اور جو شکر کرنے والا ہے وہی اس سے نتیجے اخذ کر سکتا ہے، وہ اس نشانیاں اخذ کر سکتا ہے۔ یار وہ بیٹھا سفر کرتا ہے، اس کا سفر کر کے اور پھر وہ غور و فکر کرتا ہے، یا اللہ تیری شان ہے، کیسے یہ سمندر کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہے، تیری رحمت کے ساتھ ہے نا۔ یہ جب انسان شکر ادا کرنے والا ہوگا، دل اس کا، زبان اس کی، اور جو صبر کرنے والا ہوگا اس تکلیفوں کے اوپر، سفر کے اندر جو آتی ہیں، جو سفر میں تکلیفیں آتی ہیں، سفر آسان نہیں ہے، تکلیفیں آتی ہیں سفر کے اندر، پھر اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ کے نظاروں کو دیکھتا ہے، نشانیوں کو دیکھتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جو اللہ کی پہچان کرتے ہیں کہ اللہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، جب چھا جاتی ہیں موجیں، كَالظُّلَالِ، بہت سائے کی طرح ان کے سر کو، ہم اکثر ہم دیکھیں آج کل تو میڈیا کا دور ہے، اس میں دیکھیں جب ایک کشتی چلتی ہوتی ہے، جو دور سے موج آتی ہے ایسا لگتا ہے وہ جہاز سے اوپر آ رہی ہے، جہاز نیچے ہے، موج اوپر ہے، سائے کی طرح جب وہ اس کے اوپر چڑھتی ہے تو کیا کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو بڑے خالص ہو کر پکارتے ہیں، یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جیسے اکرمہ بن ابی جہل، ہم نے بار بار پڑھا، 12 دفعہ پڑھا کہ وہ بھاگا فتح مکہ کے بعد سمندر میں، جب کشتی ڈولی لوگوں نے کہا محمد کے رب کو پکارو، کہنے لگا یہی تو جھگڑا تھا ہمارا محمد کے ساتھ، اب بھی اس کو پکارنے خالص ہو، کہا جو اس کو بغیر چارہ ہی نہیں ہے، تو کہا اللہ اگر میں یہاں سے بچ گیا نا تو میں سیدھا اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، جج سلام قبول کر لوں گا، پھر بچا، واپس آیا، آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ یعنی یہ چیزیں، یعنی یہ لوگ تھے جب اللہ کا، جب تکلیف آتی، دکھ آتا تو اللہ کو پکارتے، لیکن آگے پھر آ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو بتایا جا رہا ہے بار بار، کشتی کا طوفان کا آنا، کشتی کا ڈولنا، اللہ کو پکارنا، یعنی مصیبت کے وقت انسان اللہ کو پکارتا ہے، جتنا مرضی وہ قبر پرست ہو، جتنا مرضی وہ غیر لوگ پکارنے میں، جب دکھ آتا ہے نا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، وہ اس کے بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے، اور لوگوں سے بھی کہے گا یا اللہ سے دعا کرنا، اللہ صحت دے، اللہ سے دعا کرنا، اللہ صحت دے، لیکن ہم دیکھا جب صحت مل جاتی ہے، تندرستی مل جاتی ہے، پھر وہ کہاں سیون شریف جا رہا ہے چادر چڑھانے کے لیے، سیدھے جا رہا ہے چادر چڑھانے کے لیے، کہیں دیگے دینے کے لیے جا رہا ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور کر دے، ٹال دیتا ہے۔ پر وہی ذکر اللہ ہمارا، یعنی یہ کشتی کا ذکر بتلانے کا مقصد ہے کہ دنیا میں یہ معاملات ہوں گے، تمہارے ساتھ آئیں گے، تم نے ڈولنا نہیں ہے، دکھ تکلیف آنے کے بعد صبر شکر بھی کرنا ہے، اور جب دکھ تکلیف دور ہو جائے تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَمَا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب ہم نجات دیتے ہیں ان کو طرف خشکی کے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد،
بس ان میں سے کچھ میانہ رو ہوتے ہیں، یعنی جیسے اکرمہ بن ابی جہل تھا، وہ اس نے جب دیکھا کہ ہو گیا، اس نے اللہ سے وعدہ کیا، یا اللہ تو بچا لے گا تو میں اسلام کو تیری دین بھی آ جاؤں گا، وہ آ گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بس کہہ دیتے ہیں جی تکلیف آتی ہے جی ہم کریں گے، ہو جائے گا، نہیں ہم یا اللہ ہم پہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن میاں واپس جاتے ہیں پھر وہی کام کرنے لگ پڑتے ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا، کیا ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہوا تھا، وہ اپنے اس وعدے کو، اس وفائی نہیں کرتے وعدے کے ساتھ، وہ میاں رو، یعنی وہ لوگ، وہ بھی اور یہ بھی دو قسم کے لوگ بن جاتے ہیں، جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، جو اس وقت اللہ سے ڈرتے پھر جا کر مکر جاتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور، نہیں جگڑتے ہماری آیتوں کے ساتھ مگر خطار، جو وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ وہی ذکر ہو گیا نا، جب دکھ آیا اللہ سے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں انسان، یا اللہ نہیں کروں گا، کچھ نہیں کروں، فرمایا لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے خطار کفور، ناشکرہ بن جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈر جاؤ، ربکم، تم اپنے رب سے، وخشو، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا یجزی، نہ کام آئے گا، والد ام والدہ، باپ اپنے بیٹے کے، ولا مولود ہوا جازن ام والدہ شیئا، اور نہ بیٹا کام آئے گا اپنے باپ کے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی یہ معاملے ایسے ہیں، اگر دکھ تکلیف ماں باپ کو آئے دنیا کے اندر تو لوگ کہتے ہیں تیری اولاد کہاں گئی، فوراً اولاد کو طرف دیکھتے ہیں لوگ، تیری اولاد میں تیرا نہیں پتہ گا، اور اگر اولاد پہ دکھ تکلیف آئے تو تیرے ماں باپ کدھر ہے، فوراً ماں باپ کہتے ہیں، دنیا کا یہ معاملہ ہے، دکھ تکلیف میں لوگ بھی کہتے ہیں ایک دو ساتھ دینا ہے، اللہ فرما رہا لیکن وہاں پر یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہاں پر فرمایا نہ کوئی بیٹا کسی کے کام آئے گا باپ کے، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے کے اندر آتا ہے نا کہ وہ بڑا اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے ڈرے، اور رو رو کے روتے رہے، نمازیں سارا کچھ ادا کرنے کے بعد ایک دن اللہ سے گرا زاری کی، یا اللہ لوگوں کا یہ جو کیا بنے گا، بڑا دکھی تھے آپ، فرشتہ آ گیا تو کہا، فرشتے سے پوچھا کیا قیامت کے دن باپ بیٹے کے یا بیٹا باپ کے کام آئے گا؟ تو فرشتے نے کہا وہ دن جب آئے گا نا، وہ دن وہ صرف اللہ کے حضور پیش ہونے کا دن ہوگا، وہاں پر کوئی اللہ کے اس دن کے سوا بول نہیں سکے گا۔ فرمایا نہ کوئی باپ بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے، نہ آقا غلام کے، نہ غلام آقا کے، نہ کوئی کسی کی دل کسی کے بارے میں کچھ سوچ سکے گا، نہ کہہ سکے گا، نہ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ بنا سکے گا، نہ اپنی خوشیاں کسی کو دے سکے گا، فرمایا کوئی کسی کا کام نہیں ہے۔ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیاتیں اتری تو آپ چلے گئے قریش کے پاس، اے قریش، اور اللہ سے ڈر جاؤ، آپ نے پکارا ان کو کہ اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت دن کوئی کسی کا کام نہیں ہے گا، اپنی بیٹی سے کہا، اپنی پھپھی سے کہا، وہی چیز ہے۔ اور یہ جو ہے نا ولا مولود ہوا جازن، یہ جو نا والدی ہی، یہ عام لفظ ہے کہ اس کے اندر بیٹا بھی آ جاتا ہے، والدی ہی اس کے اندر، یعنی جو پیچھے ہم نے یہ پڑھا یا ولا یج والد ام والدی ہی، یعنی یہ جو بیٹا ہے اس کے اندر سارے بیٹا بھی آ جاتا ہے، آگے پوتا تو سارے ماں، یہ بڑا ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ لیکن جو مولود لفظ ہے نا یہ صرف آتا ہے جو اپنا نسبی بیٹا، اپنا بیٹا، اسی کے لیے آتا ہے۔ ولا ادھر بھی آ سکتا تھا ولا والدی ہی کہ اس کا بیٹا اس کا کام نہ آئے گا، لیکن اللہ نے ادھر لفظ خاص بولا ہے کہ جو اس کا اپنا بیٹا ہے، کو گیا تو دوسرا ہو جاتا نا، آگے پوتا تو تب ایک فاصلہ بن جاتا ہے، لیکن یہ جو اپنا بیٹا ہے وہ بھی کام نہیں آئے گا، مولود جس کو اس نے خود جانا وہ اس کے کام نہ آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس نہ دھوکے میں ڈال تم کو دنیا کی زندگی، دھوکے میں ڈال جانا، پھر شیطان کے شکنجے میں نہ پھنس جانا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو اللہ کے ساتھ الغرور دھوکہ دینے والا، یعنی شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اور اس کے جال میں پھنس جاؤ اور صرف دنیا کے ہو کر رہ جاؤ، اللہ کو ہی بھول جاؤ، اللہ کے جو وعدے ہیں ان کو بھول جاؤ، جو اللہ تم ایسا وعدے کیے ہیں، یہ کام کرو گے، نیک کام کرو گے، میرے پاس جنت ہے، میرے پاس یہ ہے، تو شیطان کہتا ہے کنے دیکھی جنت کہ تو پتہ نہیں قیامت ہونی کیوں نہیں، پتہ نہیں کیوں نہ، لوگوں کو اسی دھوکے میں ڈال دیا، لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے آخرت کا کہ اللہ کے حضور اٹھ کے کھڑے ہونا، ہم نے یقین ہی نہیں ہے، پختہ یقین نہیں ہے، پتہ ہے لیکن جسے دلی یقین ہوتا وہ نہیں ہے آیا ابھی تک، تو شیطان دھوکے میں پتہ نہیں قیامت آنے کی نہیں آنی، پتہ نہیں کیا ہونا کیا نہیں ہونا، ایسے ہی مولویوں کی باتیں، لوگوں کی باتیں، میں دھوکے میں ڈالتا ہوں کوئی شیطان۔ اللہ کے بارے کے اندر ہوشیار رہنا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ علم الساعہ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم،
ایک صحابی نے پوچھا سر قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ قیامت کا پوچھ کیا تیاری کی؟ حدیث جبرائیل جب وہ آپ کے پاس آئے جبرائیل علیہ السلام تو انہوں نے بھی آپ سے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ کہا پوچھنے والے سے جو پوچھنے والا اور بتانے والے سے زیادہ نہیں جانتا، دونوں نہیں جانتے قیامت کب آئے گی، یہ ذکر کیا فرمایا لیکن نشانیاں بتلا دی کہ قیامت جب آئے گی اس دن کتنی نشانیاں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، نشانیاں بتائیے قیامت کے نزدیک یہ معاملات ہوں گے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہ اتارتا ہے بارش کو۔ غیاث کہتے ہیں، جیسے غیاث کہتے ہیں فریاد رسی کرنے والا، غیاث کہتے ہیں اس بارش کو جو قحط سالی کے بعد آتی ہے، جب بہت زیادہ ضرورت ہوئی بارش کی اس کے بعد جب بارش ہے اسے کہتے ہیں غیاث۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وہ نازل کرتا ہے، وہ اتارتا ہے بارش کو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور وہ جانتا ہے جو رحم کے اندر ہے، ماں کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بچہ پیٹ کے اندر اس کے وہ جانتا ہے رحم کے اندر کہ اس کے معاملے کے اندر وہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ فرمایا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن آج کی سائنس اور آج کے جو دور ہیں دوسرے معاملات کے اندر وہ کہتے ہیں جی پتہ چل جاتا ہے، لیکن پختہ یقین نہیں ہوتا۔ تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے، وہ ایک مکمل شکل اختیار کر لیتا ہے، جب اللہ اس کو دے دیتا ہے علم کہ اب یہ پتہ بچہ مکمل حالت میں آ جاتا ہے، پھر وہ جانچ پڑتال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے، لیکن وہ بھی غیب کے علم سے نہیں جانتے، وہ غیب کے علم نہیں ہے، وہ آلات ہیں، وہ مشینیں ہیں، وہ ذرائع ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے، وہ خود نہیں جان سکتے۔ اللہ کہتا ہے غیب کا علم میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کیا ہے، اور یہ تو ان کے پاس علم بڑا محدود ہے، جو میرا علم ہے وہ تو اپنا فانی وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، ان کا علم تو فانی ہے، یعنی وہ مشینیں ان کے جانتے ہیں، غیب سے نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ وہ جانتا ہے کہ وہ بچہ کیا ہے، وہ بچہ بد ہے یا نیک ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کے بعد رزق کتنا ہے، اس نے مرنا کب ہے، وہ جانتا ہے، تب لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی یہ اللہ یہ غلط بیان نہیں کرتے ہیں کہ ہم جان لیا لوگوں نے کیا ہے کیا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے جو رحم کے اندر بچہ ہے وہ اس کی قسمت کیا ہے، کوئی نہیں جان سکتا، جنتی ہے جہنمی ہے نیک ہے بد ہے، عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، تیرا رب ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور نہیں کوئی شخص جانتا، کوئی نفس جانتا کل وہ کیا کرے گا۔ ادھر تدری کا لفظ ہے، یعلم آستا وما یعلم نہیں کوئی جانتا، تدری وہ تدری کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ جو انسان اپنی کوشش سے بھی کوشش جاننے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، علم پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر بھی فرمایا وہ نہیں جانتا، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، کیا کمائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت اور نہیں کوئی جانتا کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا، جہاں پر اس کی موت ہوتی ہے وہاں پر اس کا کام نکل آتا ہے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خبیر باخبر ہے ان سارے کاموں سے، وہی جانتا ہے، وہی باخبر ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی اللہ کے یہاں جو صفات کسی بندے کے اندر بھی اللہ کے اندر بھی ہوں اس کا بندے کے ساتھ بھی ذکر کر دیا جائے، لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات جو ہوتی ہے وہ ابدی ہوتی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے، اور جو بندے کے پاس علم ہوتا ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے اور ختم ہو جانے والا ہوتا ہے۔ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہر علم اللہ کے پاس ہے، وہی باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم ترى علم ترى کیا نہیں آپ نے دیکھا ان الفلک ان الفلک بے شک کشتی تجری تجری فی البحر تجری فی البحر وہ سمندر میں چلتی ہے سمندر میں چلتی ہے بنعمت اللہ بنعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے لیریکم لیریکم